سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہنستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں 30ویں سپارے سے ایک کہانی۔ کہانی کا عنوان ہے اصحاب الاخدود، یعنی کہ گڑھوں والے۔ اور یہ گڑھوں والے کون تھے؟ سنتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد پیش آیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی 30ویں سپارے کی سورۃ البروج میں کیا گیا ہے۔ سورۃ البروج میں اس واقعے کو بہت مختصر طور پہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں ایک بڑا جادوگر ہوتا تھا۔ جب وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ پتہ نہیں موت کس وقت آ جائے، اگر کوئی عقل مند اور سیانہ لڑکا میرے حوالے کر دیا جائے تو میں اس کو اپنا جادو کا فن سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کام پر مقرر کیا۔ اب وہ لڑکا جادوگر سے باقاعدہ جادو سیکھنے لگا۔ بادشاہ کے محل اور جادوگر کے مکان کے درمیان ایک راہب کی جھونپڑی بھی تھی۔ راہب کہتے ہیں ایک نیک آدمی کو، اور اس وقت وہ مسلمان ہی ہوتے تھے۔ ایک دن وہ لڑکا راہب کی کٹیا یعنی جھونپڑی میں چلا گیا۔ اس کی باتوں اور طور طریقوں کو لڑکے نے بہت پسند کیا اور اس کی اس راہب سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ ہر روز راہب کے پاس جانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو آنے جانے میں دیر ہونے لگی۔ اس پر بادشاہ اور جادوگر نے بہت برا منایا اور اس کو بہت سست کہا۔ لڑکے نے اس معاملے کی راہب سے شکایت کی۔ راہب نے اس کو کہا کہ وہ اس راز کو چھپائے رکھے اور ہرگز کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ راہب کے پاس جاتا ہے۔ راہب نے اسے کہا کہ جب تم سے بادشاہ پوچھے تو کہہ دینا کہ جادوگر کے ہاں دیر ہو گئی تھی، اور جب جادوگر پوچھے تو کہنا بادشاہ کے ہاں دیر ہو گئی تھی۔ کسی کو یہ مت بتانا کہ تم میرے پاس آتے ہو۔ بہت عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور لڑکے نے راہب سے بہت اچھی باتیں سیکھ لیں۔ ایک دفعہ لڑکے نے دیکھا کہ خوفناک درندہ اس کا راستہ روکے ہوئے کھڑا ہے اور کسی کو جرت نہیں کہ اس کے سامنے سے گزرے۔ لڑکے نے سوچا کہ ایسا اچھا موقع پھر کبھی نہیں آئے گا، دیکھیں جادوگر کے کام سچا ہے یا راہب کا دین سچا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس درندے کی طرف پھینکا کہ اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا دین سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، تو اس پتھر سے اس خوفناک جانور کو ہلاک کر دے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور وہیں ہلاک ہو گیا۔ لڑکے نے یہ تمام واقعہ راہب کو سنایا۔ راہب نے کہا، صاحب زادے تم مجھ سے بازی لے گئے ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ ڈر ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ دیکھو جب وہ وقت آئے تو میرا ذکر ہرگز کسی سے نہ کرنا۔ اس جانور کے ہلاک ہونے سے لوگوں میں لڑکے کا بڑا چرچا ہو گیا، وہ بہت مشہور ہو گیا کہ اس کو تو عجیب و غریب علم آتا ہے۔ اب اندھے کوڑی اس کے پاس آنے لگے اور ہر قسم کے مریض اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ سے شفا پانے لگے۔ جو بھی کوئی بیمار ہوتا وہ اس کے پاس آتا اور لڑکا اسے ٹھیک کر دیتا۔
بادشاہ کا ایک درباری بھی اندھا تھا۔ اس کو معلوم ہوا تو بہت سے تحفے تحائف لے کر وہ لڑکے کے پاس پہنچا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ لڑکے نے کہا میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور وعدہ کرو کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری بینائی کے لیے درخواست کروں گا۔ درباری اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا اور اسے سب دکھائی دینے لگا۔ اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ نے دیکھا کہ وہ اندھا نہیں ہے بلکہ اس کی آنکھیں روشن ہیں اور وہ ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے، تو اس نے درباری سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ درباری نے کہا میرے رب نے مجھے شفا بخش دی ہے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تمہارا رب تو میں ہوں۔ درباری نے کہا اللہ وہی ہے جو میرا ہے اور تیرا بھی ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے ہی تمہیں ٹھیک کیا ہے۔ درباری نے کہا نہیں، تم رب نہیں ہو، تم تو ایک اللہ کے بندے ہو۔ اس پر بادشاہ نے اسے بہت تکلیفیں دیں، مارا پیٹا۔ آخر اس نے لڑکے کی تمام کہانی بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا بیٹے معلوم ہوا ہے کہ تم جادو کے زور سے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو۔ لڑکے نے کہا بادشاہ سلامت، مجھ میں ہی طاقت کہاں؟ جب میرا خدا کسی کو شفا دینا چاہتا ہے تو وہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تو میرا اور تمہارا دونوں کا خدا ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس لڑکے کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنے شروع کر دیے۔ آخر لڑکے نے راہب کے متعلق بھی سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو بھی پکڑ لیا اور اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے، لیکن راہب نے عیسائیت کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس پر بادشاہ نے اسے آری سے چیر کر ہلاک کر دیا۔ اب لڑکے سے کہا کہ تم بھی راہب کے دین کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا یہی انجام ہوگا۔ لڑکے نے بھی بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، لیکن لڑکے کا بال تک بھیگا نہ ہوا، الٹا پہاڑ پر زلزلہ آنے سے سرکاری آدمی مر گئے۔ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے سامنے جا کر پیش ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارے ساتھ جو میرے فوجی گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا اس کو لے جا کر دریا میں غرق کر دو۔ وہاں بھی وہی ہوا، لڑکا بچ گیا اور بادشاہ کے فوجی دریا میں ڈوب گئے۔ لڑکا پھر بادشاہ کی خدمت میں چلا گیا اور بادشاہ کے پوچھنے پر اپنا پہلا جواب دہرایا۔ لڑکے نے کہا اے بادشاہ، اگر تم مجھے کسی طریقے سے قتل یا ہلاک نہیں کر سکتے تو مجھ کو مارنے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ بادشاہ نے کہا جلدی بتاؤ وہ کیا طریقہ ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ تمام لوگوں کو اونچی جگہوں پر جمع کر لیا جائے، جب سب اکٹھے ہو جائیں تو مجھے درخت پر لٹکا دینا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اور یہ پڑھ کر میرے سینے میں مارنا بسم اللہ رب الغلام، یعنی کہ اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے۔ اس طرح میری موت ہو سکتی ہے ورنہ تو مجھے نہیں مار سکتے۔ بادشاہ نے لڑکے کے کہنے پر عمل کیا۔ جب سب لوگ شہر کے باہر جمع ہو گئے تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اس کے بتائے ہوئے الفاظ پڑھ کر تیر مارا، جس سے لڑکے کی وفات ہو گئی۔ لوگوں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ایک دم پکار اٹھے آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم لڑکے کے خدا پر ایمان لے آئے، ہم لڑکے کے خدا پر ایمان لے آئے۔ اور اس طرح وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ درباری کہنے لگے بادشاہ سلامت، جس کا ڈر تھا وہی ہو کے رہا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ غضبناک ہو گیا، غصے سے بھر گیا۔ حکم دیا کہ شہر کے ہر گلی محلے میں کھائیاں، بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں زبردست آگ جلائی جائے۔ جو شخص بھی مجھے رب ماننے سے انکار کرے اس کو دہکتے ہوئے الاؤں میں پھینک کر زندہ جلا دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔
لوگوں کی اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جوق در جوق آتے اور دین حق سے باز نہ رہنے کا اقرار کر کے دہکتی ہوئی آگ میں کود جاتے۔ جب وہ آگ میں کودتے تھے تو کہتے تھے یہ تو کوئی آگ نہیں، ہم تو جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب اس ہولناک اور خوفناک نظارے کو بادشاہ خوشی سے اپنے درباریوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا تو ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا۔ عورت آگ میں کودنے لگی لیکن بچے کی محبت میں جھجکی، تھوڑا سا رک گئی۔ چھوٹے سے بچے نے فوراً کہا ماں صبر سے کام لے اور اس خندق میں گڑھے میں کود جا، اس لیے کہ بلا شبہ آپ حق پر ہیں اور یہ ظالم باطل پر ہیں۔ اور اس بچے کے یہ کہنے کے بعد اس ماں نے بھی بہت بہادری سے آگ کے گڑھے میں چھلانگ لگا دی، اور یہ لوگ ایسی مثال بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسا ہی پکا سچا ایمان عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔